چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، دہلی کی ایک عدالت نے قومی تحقیقاتی ایجنسی کو دہشت گردی کی فنڈنگ کے معاملے میں غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ کی سخت دفعات کے تحت ایک ملزم کے گھر سے محض غیر قانونی ہتھیار کی برآمدگی پر مقدمہ درج کرنے کے لیے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ نے کہا کہ اس نے ایک افسوسناک حالت کا انکشاف کیا جس میں پولیس افسران کے اعلیٰ کارکردگی ایک شخص کو اس جرم کی سزا بھگتنی ہے جو اس نے نہیں کیا، کیونکہ چارج شیٹ میں اس پر دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ استغاثے کے مطابق 28 نومبر 2017 کو ملزم شیخ عبدالنعیم کو اتر پردیش سے گرفتار کیا گیا تھا، جس میں مبینہ طور پر پاکستان میں مقیم کالعدم دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ LET کے اہم کارندوں سے دہشت گردی کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے میں ملوث تھے۔ تفتیش کے دوران بات سامنے آئی کہ ملزمان بیدار بخت، توصیف احمد ملک، مفضل عالم، حبیب الرحمان اور امجد نے نعیم کو مبینہ طور پر پناہ گاہ، لاجسٹکس، موبائل فون فراہم کیے، اس کے لیے فنڈز اکٹھے کیے اور اس کے لیے جعلی اکاؤنٹ استعمال کرنے میں ممانعت بھی کی۔ شناخت سونو سہیل خان کی ہوئی ہے۔ اس کیس میں ناظرین گرامی ایک ملزم آدیش کمار جین کو صرف اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کہ اس کے پاس سے اسلحہ برآمد ہوا تھا۔ عدالت نے کہا کہ جین کو اس کیس میں ملزم نہیں بنایا جا سکتا تھا جب تک کہ اس سے منسلک حوالہ لین دین کے ثبوت نہ ہو یا وہ کسی دہشت گرد ماڈیول یا کسی دہشت گرد تنظیم کی جانب سے فنڈز وصول کرنے یا تقسیم کرنے میں مصروف تھا۔ ناظرین، ادھر بینک ایجنٹ اب قرض کی وصولی کے لیے صارفین کو ہراساں نہیں کر سکتے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر شکتی کانتا داس نے جمعہ کو اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سخت موقف اختیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بینکوں کے ایجنٹوں کی جانب سے کسٹمرز کو ہراساں کرنا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بری زبان میں بات کرنا، دھمکیاں دینا وغیرہ سخت طریقوں کا استعمال قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ بینکوں کو قرض کی وصولی کا حق ہے، لیکن اس سے کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین گرامی، ادھر مرکزی حکومت کے ذریعے فوج میں بھرتی کی 4 سالہ اگنی پتھ اسکیم کو لے کر جہاں ملک بھر کے نوجوانوں میں زبردست غصہ دکھائی دے رہا ہے، وہیں سیاسی پارٹیوں میں بھی اس منصوبے کو لے کر ہلچل شروع ہو چکی ہے۔ مغربی اتر پردیش میں زیادہ سرگرم پارٹی RLD نے اس منصوبے کو نوجوانوں اور فوج کے لیے خطرناک بتاتے ہوئے 11 اضلاع میں احتجاج درج کرنے کے مقصد سے یوتھ پنچایت منعقد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ RLD سربراہ جینت چودھری نے ان اضلاع کے ضلعی صدور کو ان یوتھ پنچایتوں کی تیاری میں مصروف ہو جانے کی تلقین بھی کر دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 1 جولائی کو متھورا، 3 جولائی کو مظفر نگر، 4 جولائی کو بجنور، 6 جولائی کو بلند شہر، 8 جولائی کو امروہہ، 9 جولائی کو مراد آباد، 11 جولائی کو علی گڑھ اور 12 جولائی کو آگرہ، 14 جولائی کو غازی آباد اور 16 جولائی کو باغپت میں منعقد کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، آج یعنی جمعہ کا دن دنیا کے ٹاپ 10 امیروں کے لیے انتہائی خسارے والا ثابت ہوا ہے۔ ان کی ملکیتوں میں زبردست گراوٹ درج کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ خسارہ ایلن مسک کو اٹھانا پڑا، جن کی دولت 24 گھنٹے میں $14 ارب کھٹ گئی ہے۔ اس کے علاوہ جیف بیجوس، وارن بفے، مکیش امبانی اور گوتم اڈانی کو بھی نقصان اٹھانا پڑا۔ دنیا کے سب سے امیر شخص اور ٹیلا واپس ایکس کمپنی کے مالک ایلن مسک کی دولت $14 ارب گھٹ کر جہاں $203 ارب رہ گئی، وہیں امیزون کے بانی جیف بیجوس کو گزشتہ 24 گھنٹے میں $4.20 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس خسارے کے بعد ان کی ملکیت $127 ارب پر پہنچ گئی۔ گراوٹ کی اس دور میں ٹاپ 10 کی فہرست میں تیسرے نمبر پر موجود برنارڈ ارنالڈ کی دولت $3.79 کروڑ گھٹ کر $122 ارب، اور مائیکروسافٹ کی بل گیٹس کی ملکیت $1.73 ارب گھٹ کر $112 ارب، اور امیروں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر موجود لیری پیج کی دولت $2.99 ارب گھٹ کر $97.1 ارب رہ گئی ہے۔
ناظرین گرامی، پورے ہندوستان میں مرکزی حکومت کی اگنی پتھ اسکیم کی مخالفت زوروں پر ہے۔ کئی ریاستوں میں تشدد اپنے عروج پر ہے اور درجن بھر ٹرینوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ خراب حالات بہار کے ہیں، جہاں 3 دنوں سے نوجوان سڑکوں اور ریلوے اسٹیشن پر مظاہرے کر رہے ہیں۔ اس درمیان مرکزی تحقیقاتی ایجنسیوں نے سبھی ریاستوں کو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے افواہ پھیلا کر ماحول خراب کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تحقیقاتی ایجنسی کے ذریعے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ سماج دشمن عناصر ہر کوشش کریں گے کہ نظام قانون بگاڑ دیا جائے اور سرکاری ملکیتوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ سبھی ریاستوں کو الرٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اضافی فورس تیار رکھیں جس سے ہر مشکل حالات سے نمٹا جا سکے۔ یہ الرٹ کئی ریاستوں میں ہو رہے پرتشدد مظاہروں کے پیش نظر انتہائی اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر افواج کی تینوں سروس میں جوانوں کی بھرتی کی نئی اسکیم اگنی پتھ کے خلاف ملک کی کئی ریاستوں میں جو احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کے درمیان آرمی چیف جنرل منوج پانڈے نے کورونا وبا کے سبب گزشتہ 2 برسوں سے بھرتی سے محروم نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوج میں شامل ہونے کے اس موقع سے استفادہ کریں۔ جنرل پانڈے نے جمعہ کے روز کہا کہ سال 2022 میں ہونے والی اگنی ویروں کی بھرتی کے لیے عمر کی حد 2 سال بڑھا کر 23 سال کر دی گئی ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ حکومت کی اس خاص فیصلے سے محب وطن نوجوانوں کو موقع ملے گا جو کورونا وبا کے باعث فوج میں بھرتی ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ناظرین، ادھر شیو سینا نے آج دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی نہ صرف آن جہانی کانگریس قائدین پنڈت جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کی یادوں کو مٹانا چاہتی ہے، بلکہ وہ نہرو گاندھی خاندان کی وراثت کو بھی تباہ کرنا چاہتی ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے کانگریس کی سینئر لیڈر راہل گاندھی سے پوچھ گچھ پر شیو سینا کے ترجمان سامنا کے ادارے میں مرکز پر تنقید کی گئی ہے۔ اسے طاقت کا گھمنڈ قرار دیتے ہوئے مراٹھی روزنامے نے کہا ہے کہ گاندھی سے سوال کر کے بی جے پی دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی کا گرہبان پکڑ سکتی ہے۔ بی جے پی نہ صرف پنڈت نہرو، اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کی یادوں کو مٹانا چاہتی ہے، بلکہ نہرو گاندھی خاندان کی وراثت کو بھی ختم کرنا چاہتی ہے۔ آج راہل گاندھی اور سونیا گاندھی ہیں، کل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ادھر مرکزی حکومت نے ملک گیر احتجاج کے درمیان اگنی پتھ فوجی بھرتی اسکیم کے لیے عمر کی حد 21 سال سے بڑھا کر 23 سال کر دی ہے۔ حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں کوئی بھرتی نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین، ریاستہائے متحدہ امریکہ USA نے مرکز میں حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے 2 عہدیدار گستاخ رسول نوپور شرما اور نوین کمار جندل کی طرف سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیے گئے ان تبصروں کی مذمت کی ہے جن کے سبب ملک کے مسلمان اور مسلم ممالک میں سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے جمعرات کو نامہ نگاروں سے کہا کہ ہم بی جے پی کے 2 عہدیداروں کے قابل اعتراض تبصروں کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ پارٹی نے عوامی طور پر ان تبصروں کی مذمت کی ہے۔ ناظرین، ادھر مرکزی وزیر مملکت برائے کیمیکل اور فرٹیلائزر بھگونت کھوبا نے فرٹیلائزر کی فراہمی میں کمی کا سوال اٹھانے پر ایک کسان کو پھٹکار لگائی، جس کی ایک مبینہ آڈیو کلپ کرناٹک میں وائرل ہو رہی ہے۔ اب عوام سوال کر رہے ہیں کہ مرکزی وزیر آخر کسان سے اس طرح کلامی کے ساتھ کیوں بات کر رہے ہیں۔ اپنے انتخابی حلقے کسان کا فون آنے پر کھوبا اس وقت ناراض ہو گئے جب اس سے اپنے گاؤں میں کھاد کی کمی پر سوال کیا۔ آڈیو کلپ میں وزیر کھوبا کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کسان سے دیگر لوگوں کے پاس جانے کے لیے کہا جو سپلائی کا دھیان رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا کام ریاستوں کو کھاد بھیجنا تھا، انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ مرکزی وزیر نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے کسان کو کھاد کے لیے مقامی رکن اسمبلی اور سرکاری ملازمین کے پاس جانے کو کہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر صدر رجب طیب ایردوغان نے کہا ہے کہ اس سے واضح رد عمل کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے یونان کے ساتھ اعلیٰ اسٹریٹجک تعاون کونسل اجلاس کے انعقاد کا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ صدر نے استنبول میں اپنے ایک بیان میں کہا کہ یونان اب اپنا راستہ ناپے، ہم نے اپنا رد عمل سامنے رکھ دیا ہے۔ یونان کی درست سیاسی موقف اپنانے تک میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا اور نہ ہی ان کے ساتھ اس سال اعلیٰ اسٹریٹجک تعاون کونسل کا اجلاس منعقد ہوگا، جو کہ میرے رد عمل کا برملا اور واضح اظہار ہے۔ درنیستہ بدھ کے روز سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی انقرہ آمد کے حوالے سے ان کا ماننا تھا کہ اس سلسلے میں ہم 2 طرفہ اور بین الوفود مذاکرات کریں گے۔ ہم سعودی عرب سے تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں، جن کے لیے دورہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ ناظرین، ادھر مقبوضہ مغربی کنارے کی شہر جنین پر اسرائیلی فوج کے حملے میں 3 فلسطینی شہید اور 8 زخمی ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کی طرف سے جاری ایک تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ جنین شہر میں اسرائیلی ظالم دہشتگرد فوجیوں کی گولیوں سے 3 فلسطینی شہید اور 8 زخمی ہو گئے۔ فلسطین کے سرکاری ٹیلی ویژن کی خبر کے مطابق ہلاک ہونے والے فلسطینی بیرا الحلوہ، لیسا بوسورو اور یوسف صلاح تھے۔ عینی شاہدین نے ریکارڈ کیا کہ اسرائیلی فوجیوں نے جنین شہر پر چھاپہ مارا اور ایک گاڑی پر فائرنگ کی جس میں 4 فلسطینی سوار تھے۔ واقعے کے بعد ظالم دہشتگرد اسرائیلی فوجیوں اور درجنوں فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے تحت قائم کیے گئے لبنان ٹریبونل نے سابق لبنانی وزیر اعظم رفیق حریری کے قتل کے الزام میں 2 افراد کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ خبر کے مطابق رفیق حریری کو 2005 میں لبنان کی دارالحکومت بیروت میں ہونے والے بم دھماکے میں قتل کر دیا گیا تھا۔
دھماکے میں سابق وزیر اعظم رفیق حریری سمیت 22 افراد مارے گئے تھے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے نتیجے میں 2007 میں قائم لبنان ٹریبونل نے نیدرلینڈ کے شہر ہیگ میں دونوں ملزمان حسن حبیب مرحی اور حسین حسن اونیسی کی عدم موجودگی میں انہیں عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ ناظرین، برطانوی وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے جولین اسانج کو امریکہ بھیجنے کی منظوری دے دی ہے۔ برطانوی محکمہ داخلہ کے مطابق جولین اسانج امریکہ بھیجے جانے کے خلاف 14 دن میں اپیل کر سکتے ہیں۔ بتایا گیا کہ جولین اسانج 2010 اور 11 میں ویکیلیکس کے ذریعے ہزاروں خفیہ دستاویز افشا کرنے پر امریکہ کو مطلوب ہیں۔ ناظرین، ٹویوٹا موٹر شنگھائی میں کورونا وائرس کے اقدامات کی وجہ سے چین سے آنے والے پرزوں کی سپلائی میں رکاوٹ کی وجہ سے 11 پروڈکشن لائنوں پر پیداوار روک دے گی۔ چین کی جانب سے کورونا وبا پر قابو پانے کے لیے نافذ کی گئی پابندیوں سے جاپانی کمپنیوں کی پیداواری صلاحیت متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے مطابق آج سے ٹویوٹا 8 جولائی تک جاپان کی ایچی، ایواتے اور میگی کے 7 کارخانوں کی 18 پروڈکشن لائنیں بند کر دے گا۔ جاپانی کمپنی کا اندازہ ہے کہ جون میں اس کی عالمی پیداوار 7.5 لاکھ تک کم ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں آج کی آخری خبر یہ ہے کہ برکینا فاسو کے شمالی علاقے میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ برکینا فاسو کی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق سینٹر نارڈ علاقے کی تحصیل نامین تینگا میں دہشت گرد جتوں نے حملہ کر دیا۔ حملے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں سے 6 رضاکار ملیشیا تھے۔ حملے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے ابھی تک قبول نہیں کی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔